دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایرانی بھائی اور ایک فقیر کا عجیب واقعہ بیان کریں گے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ سونے کے سکے ان کے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں دونوں میں سے کون سچا تھا، اور آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے اور ویڈیو کو اسکپ بالکل مت کیجیے گا۔ عرب کے ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں بادشاہ کے سامنے ایک عجیب مقدمہ پیش کیا گیا۔ سبھی دلچسپی سے اس مقدمے کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کے سامنے ایک تھیلا پڑا تھا جس میں 100 دینار تھے۔ ایک طرف فقیر کھڑا تھا کہ بادشاہ سلامت، یہ 100 دینار میرے ہیں، میں نے بھیک مانگ مانگ کر جمع کیے ہیں۔ اور دوسری طرف دو ایرانی بھائی کھڑے تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ 100 دینار ان کے ہیں، جو ہم نے سخت محنت اور ایمانداری سے بیچ کر جمع کیے ہیں۔ بادشاہ نے دونوں کی بات سنی۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا اور کوئی بھی فیصلہ ایسے نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے دونوں سے اچھے سے تحقیقات کی، کیونکہ مدعے کی جڑ تک جانا تھا۔ سب سے پہلے فقیر نے شروع کیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، بھلا آنکھوں کا اندھا کیسے دو بھلے نوجوانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ تو مجھے لوٹنے چلے تھے، میرے دیناروں کو اپنی ملکیت کہہ رہے ہیں، خدا را مجھے ان کے شر سے بچائیے۔ یہ سن کر ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، نہیں حضور نہیں، یہ فقیر جھوٹا ہے، اپنی معذوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ دینار ہمارے ہیں جو ہم نے اپنے ساتھ اپنے شہر لے جانے تھے۔ پھر اس نے اپنی پوری داستان سنانا شروع کی۔ کہنے لگا، ہم دونوں بھائی ایران میں رہتے ہیں، ہم دونوں بھائیوں میں بڑا پیار اور اتفاق ہے، ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ کپڑوں کا کاروبار اچھا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے مندی کا شکار ہوتا جا رہا تھا، اور نوبت اس کو ختم کرنے تک پہنچ گئی، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہم دونوں بھائی اپنا گزر بسر کرنے کے لیے اینٹیں پتھر توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بس جو کچھ کما لیتے تھے اس سے ہمارا بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ اب اس عالم میں بھی ہمیں زندگی گزارتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے، لیکن اس حال میں بھی ہمارا اور ہمارے اہل خانہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ایک دن ہمارے ہاں کسی رشتہ دار کی آمد ہوئی جس نے ہمیں مشورہ دیا کہ اس شہر میں گزارا نہیں ہو رہا تو کسی اور ریاست یا اور شہر جا کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ پیروں تلے مٹی بدلنے سے تمہاری قسمت بھی بدل جائے۔ اس کی بات ہمیں بھلی لگی۔ ہماری ملکیت میں کچھ زمینیں تھیں، بس ہم اپنی زمینوں کو فروخت کیا اور کچھ رقم اپنے ساتھ لی، کچھ بیوی بچوں کو دی تاکہ وہ ہمارے لوٹنے تک گزارا کر سکیں۔ ہم نے عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس شہر میں ہم آئے، ہم نے سن رکھا تھا کہ یہاں کا بادشاہ بہت نیک ہے اور اس کی سرپرستی میں ملک کا نظام بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے اس شہر میں مل جل کر قصاب کا کام شروع کر دیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ اللہ نے ہمارے کاروبار میں خوب برکت ڈالی اور چند ہی دنوں میں ہمارے حالات بدل گئے، اور ہم دونوں بھائیوں نے بہت محنت کی اور دن رات کی محنت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں اچھا کماتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، لہٰذا ہم نے سوچا کیوں نہ گھر لوٹنا چاہیے اور گھر والوں کو جمع پونجی سونپ آئیں اور ان سے ملاقات بھی کر لیں۔ بس یہی سوچ کر ہم نے اپنا سامان باندھا اور 100 دینار جو کہ ہم نے گوشت بیچ کر جمع کیے تھے تھیلی میں ڈالے اور روانہ ہو گئے۔ ہم چلتے جا رہے تھے کہ ہمارا گزر شہر کے بیچوں بیچ ایک قبرستان سے ہوا۔ ہم وہاں کسی سواری کے انتظار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی ہم کھڑے ہی تھے کہ ہمارے کان میں فقیر کی صدا پہنچی۔ یہ فقیر صدا لگا رہا تھا، کہتا تھا، ہے کوئی فقیر کی مدد کرنے والا، کوئی اس اندھے فقیر کے ہاتھ پر سکہ رکھنے والا؟ ایک سکہ ہی دے دے، میں اپنے ہاتھ میں ایک سکہ رکھ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہائے میری قسمت، جب میں تندرست تھا تو کیسے پیسوں کی ریل پیل تھی، بس پھر میں اندھا ہو گیا اور میری قسمت پھوٹی کہ اب میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ ہم اس فقیر کے صدا سن کر اس کے پاس چلے گئے۔ میرے بھائی نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیسی فریاد کر رہے ہو؟ اس نے ہمیں کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب سے میں اندھا ہوا ہوں میں سکوں کو دیکھ تو سکتا نہیں، سونگھنے کو بھی ترس گیا ہوں، کاش کوئی میری ہتھیلی پر ایک سکہ رکھ دے۔ یہ سن کر میرے بھائی نے اس سے ہنستے ہوئے کہا کہ لو، تم اپنے ہاتھ پر سکہ رکھ کے دیکھنا چاہتے ہو نا، میں تمہارے ہاتھ پر پورے 100 دینار رکھ دیتا ہوں، تم سکوں کو چھو کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر میرے بھائی نے اس کے ہاتھ پر سکوں کی تھیلی رکھ دی۔ اس نے تھیلی کھول کر سکوں کو ہاتھ میں لینا شروع کیا۔ چند لمحے میں اس میں مشغول رہا، اتنے میں ہماری سواری آ گئی۔ ہم نے جانے سے پہلے اس سے اپنے دیناروں کی تھیلی مانگی۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگ جمع ہو گئے، ہمیں آپ کے پاس پیش کر دیا گیا۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ یہ دینار ہماری محنت اور ہمارے اہل خانہ کی واحد امید ہے۔
بادشاہ نے دونوں کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور اپنے خادموں سے کہا کہ دربار کے ایک بڑے برتن میں پانی بھر کر اسے تیز گرم کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کی عین مطابق عمل کیا گیا۔ بادشاہ کے سامنے سب کی حاضرین کی موجودگی میں بڑے برتن میں پانی بھر کر اسے پکانا شروع کر دیا گیا۔ ہر کوئی حتیٰ کہ پانی کھولنے لگا۔ دربار میں موجود سبھی منتظر تھے بادشاہ کیا کرنے والا ہے۔ اتنے میں بادشاہ خود اٹھا اور دیناروں سے بھری تھیلی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی، اور پانی کے کچھ دیر قریب کھڑے ہو کر کچھ سوچا، اور پھر اس نے فیصلہ سنا دیا، یہ 100 دینار ان دونوں بھائیوں کے ہیں، لہٰذا ان کے حوالے کر دیے جائیں، اور فقیر نے کیونکہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں بھائیوں کو ہدایت کی جائے کہ آئندہ اپنے مال کو یوں انجانے میں کسی کو نہ سونپیں جس کو وہ پہلے سے نہ جانتے ہوں۔ فیصلہ سن کر سبھی حاضرین حیران رہ گئے، اور وہ دونوں بھائی بے حد خوش ہوئے، اور ان کے دینار ان کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ فقیر کو قید کر دیا گیا۔ سبھی حیران تھے کہ آخر بادشاہ نے اس نتیجے پر پہنچا کیسے۔ ایک وزیر نے بادشاہ سے اس فیصلے کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب ہم نے 100 دینار کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے، کیونکہ بقول ان دونوں بھائیوں کے یہ قصاب کا کام کرتے ہیں، تو یہ وہی سکے ہوں گے جو ان کے گاہک ان کے گوشت خریدنے پر ان کو دیتے ہوں گے، اور یہ اسی طرح لے کر رکھ لیتے ہوں گے۔ جب ہم نے کھولتے ہوئے پانی میں سکے ڈالے تو پانی کی اوپری سطح پر چکنائی دیکھی جو کہ گوشت والے ہاتھوں کی وجہ سے سکوں پر لگی تھی، اور اب وہ گرم ہونے کی وجہ سے پگھل کر اوپر آ گئی۔ اب اتفاق سے اگر ایک آدھ سکہ ہوتا تو کوئی بات تھی، لیکن چونکہ یہ وہ قیمت ہے جو یہ بھی کام کرتے وقت وصول کرتے تھے، ان کے ہاتھ لگنے کے سبب سبھی سکوں پر گوشت کی چکنائی موجود تھی جو کہ گرم پانی کی وجہ سے نظر آ گئی۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ یہ سکے ان دونوں بھائیوں کے ہیں جو کہ انہوں نے گوشت بیچ کر جمع کیے ہیں۔ اس طرح اس واقعے سے نصیحت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل مند بادشاہ کی دانائی کی ایک اور مثال بھی قائم ہو گئی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو لائک کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔